اصل میں جب لیکچر جو ہیں وہ خطابوں میں ڈال جائیں تو موضوع بار بار ہاتھوں سے پھسل جاتا ہے. پھر موضوع بھی ایسا جو علامہ اقبال کا موضوع ہے، اور پھر یہ نعیم صاحب کی جو خطابت ہے اور ان کا جوش جو ہے، بات تو یوں بھی ختم کی جا سکتی ہے کہ بڑا اچھا ان کا لیکچر تھا اور بڑی اچھی باتیں ہوئیں، لیکن جو آدھا سچ ہے وہ بعض اوقات پورے جھوٹ سے بھی خطرناک ہوتا ہے. یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس پہ اس انجمن کو کئی لیکچر رکھنے چاہیے تھے. پہلے تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہیں ایک مستقل ٹھکانہ ملا، ایک بڑی اچھی جگہ ملی، اور یہ مستقل جگہ رہے گی. اس میں ہماری طالبات، ہمارے دوسرے ٹیچرز بھی آ سکیں گے، اچھی فضا ہے. اور دوسرا اس بات کی مبارک کہ آپ نے علامہ اقبال کو سائنسی حوالے سے دیکھنے کی کوشش کی. یہ مسئلہ اگر آپ یا کوئی بھی سمجھنا چاہے تو اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے. علامہ اقبال نے کم بیش جو باتیں کہیں وہ ہمارے بہت پہلے سارے صوفی شاعر اور ہمارے بہت دوسرے شاعر بھی کر چکے تھے. اب اس کو 4-5 لیکچرز میں حصوں میں بانٹا جائے تو بڑا ایک اچھا 7-8 لیکچرز کا ایک ماحول بن سکتا ہے کہ سائنس کہاں کھڑی ہے، سائنس کیا ہے، اور اردو شاعر ہوتے ہوئے بھی اس سے ناآگاہ نہیں تھے. اصل میں سائنس جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہے چیزوں کو سمجھنے کا. کسی بھی چیز کی جو سسٹمیٹک سٹڈی ہے آپ اس کو ایک سائنسی حوالہ کہہ سکتے ہیں. اس کا بڑا مسئلہ ہے کہ اس کے پیرلر ایک اور دنیا بھی چل رہی ہے جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتی. اور یہاں یہ مسئلہ ایسا ہے کہ بار بار جو ایک سائنسدان کے پاس حاضر چیز ہے وہ غیر سائنسدان کے پاس ایک غیب چیز ہے. تو یہ جو غیاب و حضور ہیں یہ بھی ریلیٹیو ٹرمیں ہیں. اگر میں ایک چیز دیکھتا ہوں اور میرا بچہ نہیں دیکھتا تو اس کے لیے وہ چیز غیب ہے، لیکن میرے لیے وہ چیز حاضر ہے. آئنسٹائن کو جب یہ بتایا گیا ریلیٹیوٹی کا کہ یہ آپ کی باتیں پروو ہوئیں، اس نے کہا کہ آپ کے لیے پروو ہوئی، میرے تو پہلے ہی واضح تھیں. 2005 میں جب اس کی 100 سالہ تقریبات منائی جا رہی تھی یورپ میں اور انگلینڈ میں، خاص طور پہ بیڈفورڈ یونیورسٹی میں اس کے اثرات لٹریچر پہ دیکھے جا سکتے تھے. مجھے بھی وہاں موقع ملا اور میں نے بھی اپنے صوفی شاعروں کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی، ترجمہ کر کے بھی بتایا. یہ ایک بہت بڑا لیکن بڑا عام سا موضوع ہے. پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانی ذہن بنایا ہے اس ذہن کے جو اگر اسے گنتی چاہیں تو شاید 10 کھرب کے قریب سیل اس کے بنتے ہیں، اور ہر سیل جو ہے وہ پوری ایک دنیا ہے. اس کلوننگ سے پورے ویسے انسان بن سکتے ہیں سارے. لیکن جو ہمیں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے حصے دیے ہیں وہ 5-6 حصے دیے ہیں جس سے ہم چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے ہے کہ ہماری یہ 5 حصے ہیں. حصے اس سے علاوہ بھی ہیں، اور جنہیں وہ حصے مل جائیں وہ دنیا میں وہ چیزیں دیکھتی ہیں جو عام چیزوں کو نظر نہیں آتی. علامہ اقبال کا بھی ایک شعر ہے کہ اگر تم کو وہ چیزیں مل جائیں تو فرشتوں کے جو تبسم ہائے پنہانی ہے وہ بھی تم کائنات میں دیکھ سکتے ہو، کہ فرشتے ہمیں دیکھتے ہیں اور وہ ہم جو کچھ کرتے ہیں. ابھی کل پرسوں نعیم صاحب میرے کمرے میں آئے. میں نے کہا نعیم صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یہ پتے آپ کو دیکھتے ہیں، اور پتوں کے اندر ہیومن آئز کی طرح لینزز موجود ہوتے ہیں، اور 1000s کی شکل میں آپ کے چہرے اس کے اندر ہیں. یہ بڑے حیران ہوئے. میں نے پھر 69 کا ایک میگزین دکھایا جس میں مائکروسکوپ لینز کیمرے کے ساتھ پتوں کی تصویریں کھینچی گئی تھیں، اور 1000s کی شکل میں اس کے اندر پس منظر موجود تھا. آج سے 300 سال پہلے جو سلطان باہو کہتے ہیں، اے تن میرا چشمہ ہووے مرشد ویکھنا رجیاں ہوں، لوں لوں دے منڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولنا ایک کجا ہوں. یہ پوری کائنات ایک کیمرہ ہے، ایک ٹیپ ریکارڈر ہے جس میں ہماری آوازیں، ہماری ساری حرکات و سکنات جو ہیں وہ اس میں جمع ہو رہی ہیں ساری. لیکن ہمارے پاس جو گیٹس آف نالج ہے وہ یہی ہے کہ ہماری باصرہ ہے، ہماری سماعت ہے. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی، نظر نہیں آتی. یہ روشنی دیکھ لیں، روشنی خود روشن نہیں ہے، یہ ڈارکنیس کا ایک سمندر ہے. یو کین سی دا تھنگس تھرو لائٹ بٹ یو کین سی لائٹ. یہ فوٹون ہے چھوٹے چھوٹے، جب یہ خلا میں سے گزرتے ہیں تو بالکل کالک اندھیرا ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. جب ڈسٹ پارٹیکل پڑھتے ہیں تو اس کو روشن کرتے ہیں. اس طرح ہزاروں ایسی آوازیں ہیں حشرات الارض کی جو ہم ان کانوں کے ساتھ سن ہی نہیں سکتے، لیکن وہ موجود ہے. تو اس میں سائنس کے ساتھ ایک خام خواہ کا تضاد پیدا ہو گیا کہ سائنس کوئی اور چیز ہے اور حقیقت یا شاعری کچھ اور چیز ہے. اصل میں حق جو کو لفظ ہے، حق کہ ریئل کیا ہے، ریئلٹی کیا ہے، یہ ایک مین منزل ہے انسان کی.
اب اس تک کیسے پہنچتا ہے؟ ان گیٹس آف نالج کے ذریعے سے پہنچتا ہے، یا کوئی اور جو اس کے اندر ایک پیرلل دنیا ہے، اس پیرلل دنیا کے حوالے سے پہنچتا ہے۔ ہم اس پہ ہنس سکتے ہیں، لیکن جب یہ 1922 کے قریب جب FRCS کا سسٹم بنا تو یورپ میں ایک سائیکک سوسائٹی بھی، رائل سائیکک سوسائٹی کی بنیاد پڑی، جس کا مقصد یہ تھا کہ جو کوئی انہونی چیز ہو کسی بندے کو نظر آئے وہ وہاں کے ریکارڈ کرے، اور اس پہ کوئی سوال نہ ہو کہ تم یہ بات ہو ہی نہیں سکتی، ایسے کیسا ہو گیا سارا۔ تو ولیم میور نے 2 والیوم میں سروائیول آف دا ہیومن مائنڈ کے نام سے کتابیں 1934 میں شائع کی تھی، جس میں 15-20 ہزار ایسے واقعات تھے۔ کوئی بندہ کہتا ہے میں نے اڑن تشریح دیکھی، کوئی کہتا ہے میں نے خواب میں یہ دیکھا صبح ہو گیا۔ اچھا، ہم ان باتوں کو سنتے ہیں، ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ اس میں یہ تھا کہ اس کا مذاق نہیں اڑایا جائے، جو وہ کہتا ہے اس کو ریکارڈ کر لیا جائے، پھر اس کو چھان بین کر کے دیکھا جائے۔ تو بالکل FRCS کے پیرلل جو ہے میڈیکل سائنس کے ایک رائل سائیکک سوسائٹی بھی بنی، جس نے بہت ساری چیزیں دریافت کیں۔ اچھا، یہ جو ایک قرآن کا حوالہ دیا کہ سورہ طلاق کی جو ایک سیکنڈ لاسٹ ایک رکوع ہے، اس کی آخری آیت ہے اس کی کہ اس طرح کی اور بھی بہت ساری زمینیں ہیں، عرض کے ساتھ کہ اس طرح کی اور بہت ساری زمینیں ہیں۔ اور ابن عباس کہتے تھے اگر میں اس کی تشریح کروں تو مجھے ڈر ہے تم کافر نہ ہو جائے، کہ جیسا ایک یہاں آدم ہے وہاں بھی ایک آدم ہے، جہاں ایک عیسیٰ ہے وہاں بھی ایک عیسیٰ ہے، حتیٰ کہ جیسے تمہارے پیغمبر ہیں وہاں بھی ایک پیغمبر ہے۔ بڑا ایک نازک سا مرحلہ تھا۔ اس نازک مرحلے کو علامہ اقبال نے جاوید نامے میں ہی چھیڑا ہے، کہ جب غالب کا ایک شعر تھا کہ ہر کجا ہنگامہ عالم بود رحمت للعالمین ہم بود، کہ جہاں کہیں بھی دنیا ہوگی وہاں ایک رحمت العالمین بھی ہوگا۔ تو غالب سے پوچھا علامہ اقبال نے کہ آپ نے یہ کیسے بات لکھ دی؟ یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ جب یہ تقویۃ الایمان شائع ہوئی اور اس میں سادگی کے ساتھ ایک یہ فکر آ گیا کہ اللہ میاں بہت کچھ کر سکتا ہے، سکہ پیغمبر بنا سکتا ہے، ان کی نیت پہ شک نہیں، بہت نیک اچھے لوگ تھے، ایک بات کہہ دی۔ تو اس زمانے میں امتناع نظیر اور امکان نظیر کے سینکڑوں پمفلٹ شائع ہوئے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے، اللہ میاں اور ایسے پیغمبر بنا سکتا ہے۔ تو پھر مولانا فضل حق خیر آبادی نے غالب کو کہا کہ تم اس پہ لکھو، لوگ شاعری کی زبان سمجھتے، تم اس پہ مثنوی لکھو۔ تو علامہ مرزا غالب نے ایک مثنوی لکھی جس میں یہ شعر لکھا کہ ہر کجا ہنگامہ عالم بود رحمت للعالمین ہم بود۔ جب وہ مثنوی ان کے پاس پہنچی تو اس نے کہا یہ کیا بقا ہے، تم نے کیا کہہ رہے ہو؟ تو پھر انہوں نے گریز کر کے کہا در محمد رہنا یابت تسنیہ، لیکن حضور کے حوالے سے ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر بنائے اور اپنے وعدے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا، اس لیے آپ ایک ہی ہیں۔ علامہ اقبال نے جاوید نامے میں پھر یہ کہا کہ اگر کوئی ایسی دنیا ہے یاد نور مصطفیٰ اورا بہاست یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ، یا تو اس تک آپ کی روشنی پہنچ چکی ہے یا وہ آپ کو تلاش کر رہا ہے۔ اچھا، جہاں تک سائنس کی بات ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ سائنس جو غیر سائنسی لوگ ہیں ان کے لیے سائنس ہے، باقیوں کے لیے تو نہیں ہے۔ سائنسدان تو سمجھتا ہے ساری چیزوں کو۔ ایک سامنے سے ٹرین آ رہی ہے، ایک بندہ کھڑا ہے، اس بندے کو پتہ ہے کہ یہ بندہ مر جائے گا اس کے آگے آ کے، چھوٹے سے بندے کو۔ ایک درخت پہ بیٹھا ہوا ہے، اپنا شاخ کاٹ رہا ہے، باہر والے کو پتہ ہے یہ گر جائے گا سارا۔ ہمارا مسئلہ یہ بنا جو ایک ملت مسلمہ خاص طور پہ بر صغیر کی تھی کہ اس کے اندر جو مینٹل ریہیبلیٹیشن کی کوشش ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی۔ اس نے کبھی بھی اپنے صحیح مراتب کا، صحیح افراد کا انتخاب صحیح جگہوں کے لیے نہیں کیا۔ چیزیں اس کے پاس موجود ہیں لیکن وہ اسے نہیں استعمال کرتا۔ ایک جیسے ہماری آنکھیں ہیں، ہمارا دماغ ہے، ہم سوچیں ہی نہ، ہم غور ہی نہ کریں۔ قرآن میں کتنی بار ہے کہ غور کریں، فکر کریں، کتنی بار ہے۔ یہاں پاکستان میں ایک انجمن ہے ایبٹ آباد میں، تو اس کا موضوع یہ ہوتا ہے ہر بار کہ جو تفکرات ہیں ان کو شامل کر کے دین کی ری انٹرپریشن کی جائے ساری۔ اگر کیا جائے تو یہ ساری باتیں مستحضر ہیں۔ ایک صوفی کے لیے بھی، صوفی خود ایک بہت بڑا سائنسدان ہے۔ سائنسدان جو ہے نوبل پرائز ونر نہیں ہوتی چیزیں ایجاد کرنے میں، صوفی خود ایک بہت بڑا سائنسدان تھا۔ ہمارے بچپن کے زمانے میں ہمارے گھر میں عیسائی عورتیں آتی تھیں اور گلاس میں ٹوکرے میں ڈال کے سر پہ رکھ کے لے جاتی تھی۔ وہ جس نے فلائی سسٹم ایجاد کیا کیا وہ کسی صوفی سے کم ہے؟ اس سے انسان کو انسان کی نجاست اٹھانے سے بچایا۔ یہ تمام لوگ محبت والے ہوتے ہیں، سائنسدان بھی، صوفی بھی، اور یہ مذہب سے علاوہ ہو کے بھی کام کرتے ہیں انسانیت کے لیے، بہت بڑی بڑی ایجادات کی۔ علامہ اقبال کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اپنے واپس مرکز کی طرف آنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں قرآن کریم میں، جو قرآن بائبل اینڈ سائنس کتاب ہے، اس میں 150-200 ایسے مسئلے ہیں جو کچھ تو دریافت ہو چکے ہیں، اور ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے سائنس کی جس کی قرآن نے حمایت نہ کی ہو
یا قرآن کے علاوہ کوئی سائنسدان نے کوئی بات کی ہو، اگر وہ نہیں کی تو سمجھ جائے گا انسان کی تخلیق و اندرون رحم ایک پوری دنیا ہے، کن کن مرحلوں سے گزرتا ہے بچہ، کیسے اسے لوتھڑا سا ہوتا ہے، ہڈیاں سی ملتی ہیں، گوشت ساتھ چمٹتا ہے، تو اس کے دل کی دھڑکن ہو جاتی ہے، پوری ایک دنیا ہے۔ غالب یہ کہتا ہے کہ بیضا آستہ ننگے بالوں پر ہے یہ کنجے قفس، اثر نو زندگی ہو گر رہا ہو جائیے، کہ جیسے رحم مادر میں مولانا روم نے بھی کہا کہ کوئی بچے کو کہے کہ تمہارے باہر پہاڑ ہیں، تمہارے باہر آبشار ہیں، وہ نہیں سمجھے گا۔ اس طرح جس طرح ایک انڈے کے اندر چوزا ہوتا ہے، ہم بھی اس طرح سے ہیں۔ بیضا آستہ ننگے بالوں پر ہے یہ کنجے قفس، اثر نو زندگی ہو گر رہا ہو جائیے۔ حضور بھی فرماتے کہ جب آدمی کی آنکھیں کھلتی ہیں، جب یہاں سے جاتا ہے، پھر بہت ساری چیزیں اسے نظر آتی ہیں، اور یہاں بھی بہت سارے ایسے ایکسپیریمنٹس ہیں کہ اگر آپ کریں تو آپ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں جو اردو کا ایک طالب علم ہوں، بڑا حقیر سا، مجھے خود ایسے بہت سارے مشاہدات کو میں جانتا ہوں، وہ ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں اگر آپ انہیں سمجھنا چاہیں۔ اگر آپ ان پہ غور نہیں کریں گے اور پہلی سے 16ویں جماعت تک ایک خاص نصاب پڑھیں گے اور کبھی اپنے آپ کو دیکھیں گے نہیں، اپنے اندر کو نہیں پڑھیں گے، تو وہ جو آدم کو آسمان سے کھائے گئے تھے اس کو کون ڈسکور کرے گا؟ آدم کو پوری معلومات آدم کو ٹرانسفر کر دی گئی تھی۔ اب ہم اس کا 4%، 5%، 7%، اور ایک معلومات کے مطابق آئنسٹائن نے 11% اپنے ذہن کا استعمال کیا تھا۔ جب اس کو آپ دماغ کو نکال کے باہر رکھ کے دیکھتے ہیں تو جتنا وجود ہو چکا ہے اس کا خاص رنگ ہو جاتا ہے ان سیلز کا، اور باقی ان یوٹیلائزڈ ہوتے ہیں سارے۔ تو بالکل اگر آپ 40 تک کر لیں تو شاید وہ میں گلاس کو کہوں تو گلاس میرے پاس آ جائے، جسے ٹیلی ٹرانسفارمیشن کہتے ہیں، کہ آپ چیزوں پہ بلا سکتے ہیں، آپ چیزوں پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، بعض چیزوں کو پڑھ کے اس کی خاصیت بدل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اسکیمو جسے 3 سال پہلے نوبل پرائز ملا، اس نے پانی کی خاصیت پہ تجربے کیے، 2 پانی کے گلاس لیے، ایک میں وہ اچھی باتیں پڑھ کے پھونکتا تھا اور ایک پہ دوسرے پہ، ان دونوں کے اندر سب اٹامک لیول پہ ان کے اندر چیزیں میں فرق ہے کس طرح۔ اس طرح پلانٹس آپس میں کیا باتیں کرتی ہیں۔ یہ 2012 کا جو لائیو فوٹوگراف کا ہے، نیشنل جیوگرافک میگزین ہے، اس کی کور سٹوری تھی کہ 2 پلانٹس لیے انہوں نے ٹوبیکو کے، کہ اس کے پتے سخت ہوتے ہیں، ایک پتے پہ تھوڑا سا تیزاب گرایا، وہ زخمی ہوا، تو 6 فٹ دور سے انہوں نے دیکھا کہ ایک باریک سی سلور کی ایک لائن سی بن گئی، اور جب تک وہ ہیل نہ ہوگا اس کی کنورسیشن جاری رہی۔ اس پہ باقاعدہ جو ہے وہ سائنس جو ہے اس نے، اب یہ باتیں پہلے بھی موجود تھیں۔ ہمارے صوفیہ نے، شاعروں نے، کہ پتے بھی باتیں کرتے ہیں، من تو کوئی تیر بھی ہے، حدود بات کرتا ہے، حضرت سلیمان سمجھتے ہیں، چونٹی کی ہلکی سی بات بھی سلیمان سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ملٹری کے لشکر گزرنے والا ہے۔ اگر ہم نہیں سمجھتے، اگر ہم اس علم کی طرف نہیں بڑھتے تو پھر کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب، قرآن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے جب انہوں نے تخت ملکہ بلقیس کا معاملہ تھا تو وہاں ایک واقعہ نقل کیا قرآن نے، زیادہ اس کی وضاحت نہیں کی۔ ایک جن جو تھا، فریق من الجن، اس نے کہا کہ میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے، لیکن دوسرا جو صاحب کتاب تھا علم جا نے اس کہا تھا کہ انتہو علم من الکتاب، جس پاس الکتاب کا علم تھا اسے وہ ایم اے پاس نہیں ہوتا، اسے علم لدنی کہتے ہیں، وہ ایک اور علم ہوتا ہے۔ کیا ہے وہ جب آپ نے 16 سال لگائیں یا 5 کیا ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں کہ بادشاہی کے، یہ جو سوئی گیس اب نکلی ہے 53 میں، یہ 15-20 لاکھ سال سے موجود تھی۔ اس نے اس وقت ڈسکور ہونا تھا، وہ بچوں نے دیا سلائی پھینکی تو شعلے نکلے۔ بہت سی ساری چیزیں آپ کے اندر ہیں، آپ کے جسم کے ہر حصے سے کلوننگ ہو سکتی ہے اور آپ نئے پیدا ہو سکتے ہیں، ہزاروں کی شکل میں ہو سکتے ہیں، یہ تو سائنس مانتی ہے۔ اور یہ جو آپ کی یہ ہے جو جینیٹکس کا علم ہے پورا، اس میں آپ اپنے تجربے کر رہے ہیں کہ سیل کروموزومز کو، جینز کو ملا کے نئے چیزیں پیدا کی جائے۔ باقی یہ جو اگر فلوپین ٹیوب آپ کی کھٹ جائے تو ٹیسٹ ٹیوب بیبی والے تجربے بھی، یہ تو بہت چھوٹے ہیں۔ اصل ہے کہ جب آپ کا دماغ بدل دیا جائے گا، جب آپ چیزوں کو منتقل کر سکیں گے، جیسے کہتے ہیں ٹیلی ٹرانسپورٹیشن، یہ تخت جو ہے بہت اٹھ کے آ جائے گا، یہ ہو سکتا ہے، وہاں پہنچیں گی، سائنس اب بھی پہنچیں گی ساری۔ یہ جس طرح یہ ڈرون وغیرہ آ گئے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ماضی میں نہیں تھی۔ تو علامہ اقبال نے اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے شعروں میں بیان کیا ہے، لیکن اس سے بہت پہلے مولانا روم نے، ہمارے بہت سے اور صوفی شاعروں نے، جو اپنی جگہ میں خود سائنسدان تھے، وہ باقاعدہ سائنسدان تھے۔ جب حضرت عمر فاروق نے یہ کہا کہ اے ساریہ جبل، پہاڑ کی طرف دیکھو، کیا تھی وہ اتنا بڑا تجربہ جو تھا ان تک پہنچ گیا، اور انہوں نے ایسے سنا۔ پھر حنانہ جو ہے وہ ستون جو ہے اور رویا، اس میں سے رونے کی ایسی آوازیں آئیں جیسے ہچکیاں دیتا ہے، وہ بھی ایک تاریخ کا ایک واقعہ ہے۔ اگر یہ ایک بے جان چیز جو ہے، شاخ جو ہے، تنا جو ہے، وہ باتیں کر سکتا ہے، کلام کر سکتا ہے، میرا تو بالکل یقین ہے، میرا بڑا اشتیاق ہے، میں طالب علم ہوں
یہ پلانٹس کی باتیں اور یہ پرندوں کی باتیں، یہ ساری کائنات جو ہے یہ ایک آپ کی ہمزاد ہے، آپ کے ساتھ ہی پیدا ہوئی ہے. اس کے اندر ایک ہر سطح پہ جو کازمک ریلیشن شپ آف یونیورس ہے وہ موجود ہے، لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنی آنکھیں نہیں کھولنا چاہتے، ہم ہوا کی آواز نہیں سننا چاہتے. ہوا میں پرانے پیغمبروں کی آوازیں موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں. میری خواہش یہ ہے کہ یہ جو تنظیم ہے یہ اسے اتفاق سے ایک بڑا ایک سکون پرور ایک جگہ ملی ہے، یہ مختلف چھوٹے چھوٹے حوالوں سے اس چیز کو دیکھے. ایک ایک چیز کو، نباتات کو لے لیں، جیسے نباتات کی بھی بات ہوئی. اقبال نے کہا کہ گل کی پتی میں نظر آتا ہے ہنستے راز ہست و بود. یہ پھول کی ایک پتی جو ہے وہ پوری کائنات کے ارتقاء کو اب تک منتقل کر سکتی ہے. پھول کی ایک پتی جو ہے اس کے اندر ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، کیونکہ اسی کائنات کے حوالے سے، مالک کے حوالے سے وہ بنی ہے. اور جس طرح ایک رحم کے اندر جڑواں بچے ہوتے ہیں، یہ ساری کائنات ہماری ہم رحم ہے. اس کے اندر کوئی نہ کوئی سسٹم ہمارے لیے موجود ہے، ہمارے لیے چیزیں بناتی ہے. یہ چائے آپ نے پی ہے، اگر آپ کسی کا تجزیہ کریں تو لاکھوں لوگ اس کے پیچھے شامل ہیں. کہاں دودھ بنا، کہاں سے بھینس تھی، کہاں سے ہوتا ہوا، کہاں پانی، کہاں سوئی گیس، کہاں آپ تک یہ پہنچ گیا. تو آپ کے لیے پوری کائنات جو ہے مادر مشرق کی طرح پھیلی ہوئی ہے. آپ کا تعلق اس کے ساتھ اتنا سائنسی تعلق ہے، جتنا جتنا آپ سمجھتے ہیں آپ کے لیے غیب حضور بنتا جاتا ہے. وہی پیغمبر تھے حضرت یعقوب کے، جب وہ یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا انہیں نہیں پتہ تھا، لیکن جب اللہ نے معلومات دی تو وہ دور سے ان کا کرتا چلا تو انہیں پتہ چلا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے. حضور اکرم کی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات تھا کہ حضور کو ان کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا، حضور کو نہیں پتہ تھا. وہ وفد جو بھیجا تھا 40 بندوں کا، جو جا کے قتل ہوا، شہید ہو گیا تھا سارا. پھر ایسا بھی ہوا کہ حضور باقی چیزیں سنتے تھے. اللہ میاں جو ہے وہ اس دانائی کا مرکز ہے، منبع ہے. جتنا جتنا ریلیز کرنا چاہتا ہے وہ کائنات کو کرتا ہے. یہی جو کلاشنکوف آج میں اگر جنگ بدر میں ہوتی تو ایک پوری دنیا کو فتح کر لے، ایک کلاشنکوف کافی تھی. اس میں جو میٹر لگا ہے وہ میٹر تو ابھی موجود ہے، لیکن اس کی کمبینیشن خاص اس وقت کے حوالے سے اسی وقت ہونی تھی جب وہ ہوئی ہے. اس کو بھی میں یوں سم اپ کروں گا کہ سارا ٹائم کا ریفرنس ہے. یہ وقت جو ہے نا، یہ وقت تمام چیزیں ہیں. یہ ساری کائنات ہو چکی ہے، اپنے اپنے اعمال نامے لکھے چکے ہیں، رزق پہنچ چکا ہے، اور جو جنت دوزخ کا بھی تعین ہو چکا ہے. اب یہ ایک زیرو آور جو ہے، یہ 10-20-10,000 یہ غالباً 30 کروڑ 30 ارب اور 80 کروڑ سال میں پھیلا دیا گیا ہے. ہمیں نظر آتا ہے. قدرت کے تو ایک لمحہ ہے، جیسے ہماری روحیں، ہم عمر ہیں باپ کی بھی، دادا کی بھی، آدم کی بھی، اور آخری بھی جو بندے نے پیدا ہونا ہے. یہ سارا ٹائم ریفرنس ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ پھر راستے خود بخود کھول دیتا ہے. ٹائم ریفرنس سے ہے. میں جب کلاس کو کبھی سمجھاتا تھا تو یہ تھا کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ آسٹریلیا میں میچ ہو رہا ہے اور پہلا بال اس نے ڈیلیور کیا اور آپ نے یہاں دیکھا. اگر اس ٹیلی ویژن کو ہم مریخ پہ رکھ دیں تو یہاں میچ ختم ہو رہا ہوگا اور آپ وہاں پہلا بال دیکھ رہے ہوں گے. سارا اس کو آپ سمجھ میں کوئی دقت نہیں. آج سے 20-30 سال پہلے شاید تھی. اس کو پہلے سمجھنے میں شاید دقت تھی کہ پہاڑ روئی کے گالے کی طرح کیسے اڑیں گے، قیامت کیسے آئیں گی، گریویٹیشن پل آپ ختم کر دیں، ساری روئی بن جائے گی ساری. جیسے جیسے سائنس ڈسکور ہو رہی ہے، قرآنی صحیفے، قرآنی علم جو ہے وہ ہم پہ واضح ہو رہا ہے سارا، اور جو نہیں ہے وہ باقی واضح ہو جائے گا. اس لیے کہ باقی کے ہم متحمل ہی نہیں ہو سکتے، ہمارا دماغ پھٹ جائے گا اگر ہم اس چیز کو دیکھیں. اس پہ کچھ آرٹ موویز بنی ہیں، کچھ بہت ساری کتابیں بھی آئی ہیں. لائف آفٹر لائف کے نام سے کتاب ہے، لائف آفٹر ڈیتھ کے نام سے کتاب ہے، بک آف ڈیتھ کے نام سے 2 کتابیں طب کی ہوئی ہیں. ایک نیو مین کی کتاب گریٹ آئیڈیا جو ہے ریلیٹیوٹی کی جو ہے، اس میں اس نے بتایا ہے، اور یہ اسٹیفن ہاکنگ نے بتایا ہے، کہ جب آپ اس زمین سے نکلتے ہیں تو آپ کے لیے ٹائم بدل جاتا ہے. اس نے ایک مثال دی ہے سمجھانے کے لیے کہ 2 بھائی کھڑے ہیں ایک بس اسٹاپ پہ. دونوں نے ٹائم دیکھا تو دونوں کے 12 بج چکے ہیں. اس نے کہا کہ میں ابھی خلا سے ہو کے آیا. وہ 15 منٹ کے لیے خلا میں جاتا ہے تو واپس آتا ہے تو یہاں ایک بوڑھا بندہ کھڑا ہوتا ہے جو اس کا بھائی ہوتا ہے. باقی ساری اور فزکس ہے اور میتھمیٹکس ہے جو میتھمیٹکس والے زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں، لیکن اس کو خلا میں 10-12 منٹ رہنا یہاں 30 سال کے برابر تھا. اس طرح ہر سیارے کا اپنا ٹائم ہے. یہ جو زمین ہے یہ 24,000 میل اس کا ایکویٹر ہے. 24 کے گھنٹے بنتے ہیں. 1,000 میل کی رفتار سے آپ چاہیں تو آپ کے لیے ٹائم ساکن ہو جائے گا. ہر قدم دوری ہے، منزل ہے نمایاں مجھ سے، میری رفتار سے بھاگی ہے بیاماں مجھ سے. اور اگر آپ کرن کو ایک کرن کے اوپر اور رکھ دیں رے کو، اس کی سپیڈ ڈبل ہو جائے، پھر ٹرپل ہو جائے، تو یہ اس زمین کے مسئلے ہیں. لیکن جب آپ قطبی تارے پہ جاتے ہیں تو وہاں کا 50,000 سال کے برابر اس کا ایک دن ہوگا، کیونکہ زمین کے قطر کے مطابق دن رکھے گئے ہیں سارے. اس کو سمجھنا سائنسدان کے لیے بہت آسان ہے. سائنسدان ایک صوفی کی طرح ہوتا ہے جو وہ ان ایکویشنوں سے حل کرتا ہے.
تو ٹائم نے سارے مسئلے پیدا کیے ہوئے ہیں کہ 12 بجے تک ایک آدمی صحیح ہوتا ہے، 12:01 تک قتل کرتا ہے، وہ قاتل بن جاتا ہے، اس کی پوری زندگی ویسے، لیکن اس کا قتل کہیں پہلے ہو چکا ہے سارا، اور ہو چکا ہوتا ہے ہر واقعہ پہلے ہی کہیں، یہ خبر بھی نہیں ہوتی ہے خبر والوں کو۔ تو ہم لوگ اپنے اپنے طور پہ جو ہے الفابیٹس کو پڑھتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی، اب تنگ گلیوں میں رہتے ہیں سارے، جب آپ کھلیں گے، جب آپ سوچیں گے، اللہ سے دعا کریں گے کہ آپ کو حقائق الاشیاء کا علم مل جائے، تو جتنا جتنا اللہ سمجھے گا کہ آپ کے لیے ضروری ہے، ورنہ تو آپ پھٹ جائیں گے، مر جائیں گے۔ اس پہ لوسی فلم میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھیں، 100% جب ایکٹیویٹ ہوتے ہیں آپ کے سیلز تو پھر آدمی ویسے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ تو قدرت اپنے اپنے وقت میں بہت بہت سی چیزیں دیتی ہے، اور یہ سارا کھیل ایک لمحے کے اندر ہو رہا ہے، وہ لمحہ جو ہزاروں لاکھوں صدیوں پہ پھیلا ہوا ہے سارا۔ آئنسٹائن کی بات کی میں اس پہ ختم کرتا ہوں، جو علامہ اقبال نے مسجد قرطبہ کے شروع میں کہا تھا کہ تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا، ایک زمانے کی رو جس میں نہ دن ہے نہ رات، اور عصر رواں کے سوا یہ جو تقویم ہے اس میں ایسے زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام، ایسے زمانے بھی موجود ہیں، یہ 10 سال 20 سال بھی ہے تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ بعض ایسے انسیکٹس ہیں جو شاید سیکنڈ کے کچھ حصے میں پیدا ہو کر مر بھی جاتے ہیں، ان کی زندگی وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ وہ حضرت یونس کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ اگر تم مچھلی کے پیٹ میں رہتے تو قیامت تک اللہ میاں تم کو سندری رکھتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جو قیامت تک کا زمانہ ہمارے لیے ہے، اس کے لیے سب ایک لمحہ تھا سارا۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں یہ پیور ڈیوریشن ہے، یہ کیلنڈر ایئر نہیں جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے۔ اب اگر یہاں ایک رات ہے تو امریکہ میں دن طلوع ہو رہا ہے، اور اگر آپ 1000 میل کی رفتار سے چلیں وقت طاقت ہو جائے گا، جہاں آپ جائیں گے یہی وقت ہوگا سارا۔ تو یہ انسان سائنس کی روشنی میں سمجھتا ہے، قرآن کی روشنی میں سمجھتا ہے۔ قرآن کی بہت ساری ایسی آیات ہیں جس پہ اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ کسی کو مایوس نہیں کرتا، ورنہ اکثر قرآن کی آیتیں جو ہیں وہ جہل سے بھی پردہ کر لیتی ہیں، اس پہ ظاہر نہیں ہوتی۔ اس میں وقت دینا پڑتا ہے، اپنے دماغی ٹولز کا بہتر استعمال کرنا پڑتا ہے، اپنے طلباء کو بہتر اساتذہ فراہم کرنے پڑتے ہیں، بہترین کلاس روم، بہترین ڈسکشن، اور یہ ادارہ ایسا کام فیصل آباد میں کر سکتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس لے کے بہت پھیلائے نہ جائیں، باتیں کی جائیں۔ فیصل آباد میں جو علامہ اقبال کے حوالے سے سب سے پہلے 1955 میں آغاز ہوا تھا، جب اس میں قاسم رضوی تھے، اس کے ڈی سی تھے، وہ بھی باقاعدہ آیا کرتے تھے بیچ میں، اور اس میں افتخار چشتی صاحب تھے اس کے، اور 15-20 بندے ہی ہوتے تھے سارے، اور وہ اس طرح کی بڑی ہائی انٹیلیکٹ کی باتیں کرتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر اس میں اس کو ایسا فورم بنا لیا جائے کہ ہر سائنس کا، ہر ایک سبجیکٹ کا بندہ ہے، چھوٹے چھوٹے سوال جواب کی شکل میں بات کو آگے بڑھائے، تو ہم اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ میں بال دیگر بہت ممنون ہوں آج کی اس نشست کے لیے، اور بلا شبہ علامہ اقبال کی طرف بڑھنے کا، جانے کی طرف بہت بڑا زینہ ہے کہ اقبال کو عصری حیثیت کے ساتھ جو ماڈرن ریلیونسی ہے سائنسز کی، اس کی روشنی میں دیکھا جائے، اور علامہ اقبال نے جو آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر کھینچی ہے اس کو اس طریقے سے دیکھا جائے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، سیلف ایک پرسنل لیول پہ، پھر ایک لوکل لیول پہ، پھر یونیورسل لیول پہ۔ ان تین سطحوں پہ ایک بندہ جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو آگاہی حاصل کرے آگے منتقل کرے۔ ہمارے لیے یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم یہ علم جو ہے بچوں تک منتقل نہیں کرتے، اس میں ماڈرن ویپنز کا استعمال کریں، اچھی اچھی آرٹ موویز دکھائیں، اچھی کتابیں دکھائیں، بلیک بورڈ پہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ڈسکور کریں، بچوں کو گفتگو میں شامل کریں۔ ہمارے بچے بہت ذہین ہیں، اور آخری بات میں یہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں اس میں کوئی تعطل نہیں ہے، وہ فوت نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہ اللہ میاں جو ہے اب ہادی ہے تو ہفتے کے دن ہادی نہ ہو، اب رازق کا تو پھر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات یکساں طور پہ پوری کائنات پہ جاری و ساری ہیں۔ اللہ ہادی ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے۔